ہمیں آسمانوں سے پوری دنیا پر حکمرانی کا حکم ملا ہے۔ کورینز ہماری اطاعت قبول کر چکے، لیکن آپ کی طرف سے ہمارے دربار میں کوئی نمائندہ نہیں بھیجا گیا اور نہ ہی آپ نے ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یقیناً آپ ہم سے بہتر تعلقات ہی چاہتے ہوں گے اور ایسا آپ کی لا علمی کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ ہم پوری دنیا کو ایک خاندان سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم نہیں کریں گے تو کیسے پوری دنیا کے ایک ہی خاندان ہونے کا عقیدہ پورا ہوگا؟ اور ایسا کرنے کے لیے ظاہر ہے ہتھیاروں کا استعمال آخر کسے پسند ہے؟ دوستو، یہ اس خط کے الفاظ ہیں جو خاقان آف منگول امپائر دی گریٹ قبلائی خان نے 1266 میں جاپانی شہنشاہ کو بھیجا۔ اس خط میں جہاں قبلائی خان نے جاپان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے، وہیں ایسا نہ کرنے کی صورت میں ڈھکے چھپے الفاظ میں حملے کی دھمکی بھی دی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ کسی بھی ملک یا سلطنت پر حملہ کرنے سے پہلے منگولوں کا یہی طرز عمل ہوا کرتا تھا، یعنی پہلے اطاعت یا دوستانہ تعلقات قبول کرنے کا پیغام اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں حملہ۔ یہ پیغام لے کر جب منگول سفیر جاپان پہنچے تو انہیں جاپانی شہنشاہ سے اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑا۔ اس لمبے انتظار کے بعد بھی انہیں بغیر کوئی جواب دیے واپس بھجوا دیا گیا۔ 1269 میں قبلائی خان نے ایک بار پھر جاپان کو اطاعت قبول کرنے اور منگول امپائر کو خراج ادا کرنے کا کہا، لیکن اس بار بھی منگول سفیروں کو بغیر کوئی جواب دیے ہی جاپان سے لوٹنا پڑا۔ اس کے بعد آنے والے برسوں میں بھی یہ سلسلہ کچھ دیر تک چلتا رہا، لیکن منگول سفیر جاپانیوں کی طرف سے کوئی رسپانس لینے میں ناکام رہے۔ دوستو، یہ تو معلوم نہیں کہ جاپانیوں کو واقعی منگول حملہ آوروں کی ہولناکیوں کا علم تھا یا نہیں، یا پھر وہ سفارتکاری کے آداب سے ہی اس وقت ناواقف تھے، یا پھر انہیں اپنے دفاع پر اس قدر گھمنڈ اور اعتماد تھا۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، منگولوں کے ساتھ ایسا کرنا ظاہر ہے تباہی کو دعوت دینے کے مترادف تو ضرور تھا، اور پھر ایسا ہوا بھی۔ قبلائی خان کو جب جاپان کی طرف سے اپنے سفیروں کے ساتھ مسلسل ایسے رویے اور بغیر کسی جواب کے واپس بھجوانے کی خبر ملی تو انہوں نے جاپان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ منگولوں کے جاپان پر حملے کی جہاں یہ ایک وجہ تھی، وہاں چند اور وجوہات بھی تھیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جاپان کے جنوبی چین کی سانگ ڈائنیسٹی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور ان کے ساتھ یہ لوگ تجارت بھی کیا کرتے تھے، جبکہ منگول سانگ ڈائنیسٹی کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے دہائیوں سے مہم جوئی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جاپانی بحری قزاقوں کی طرف سے منگولوں کی ماتحت ریاست کوریا کے بحری جہازوں پر حملوں کی اطلاعات بھی تھیں۔ بعض لیجنڈز کے مطابق قبلائی خان نے جاپان میں سونے کے بڑے بڑے ذخائر کے بارے میں سن رکھا تھا، جنہیں وہ ظاہر ہے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ وہ تمام فیکٹرز تھے جو قبلائی خان کو جاپان پر حملہ کے لیے جواز فراہم کر رہے تھے۔ گریٹ خان نے 1274 میں جاپان پر حملے کی تیاری کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے زور و شور سے تیاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ یہ چونکہ منگولوں کی سمندر پار کوئی پہلی بڑی مہم تھی، لہٰذا نئے شپس کی تیاری کا حکم بھی دیا گیا اور یہ ذمہ داری زیادہ تر کورینز کو دی گئی، جو 1259 میں منگولوں کی اطاعت قبول کر چکے تھے اور ان کی ایک ماتحت ریاست بن چکے تھے۔ 2 نومبر 1274 کو منگول بحری بیڑے نے کورین پیننسولا سے جاپان کے لیے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ منگول بحری بیڑے میں 800 سے 900 کے قریب شپس کے علاوہ اس منگول بحری بیڑے میں 800 سے 900 کے لگ بھگ شپس اور 30 سے 40 ہزار کے قریب جنگجو شامل تھے، جن میں منگولوں کے علاوہ کورینز اور چائنیز نسل کے لوگ بھی شامل تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں جاپانی دفاعی جنگجوؤں کی تعداد 6000 سے زیادہ نہ تھی۔ منگول واریئرز کا پہلا ہدف کوریا اور جاپان کے درمیان آئی لینڈ توشیما تھا۔ کوریا سے روانگی کے 3 روز بعد منگول واریئرز نے توشیما جزیرے پر اپنا پڑاؤ ڈالنا شروع کیا۔ منگولوں کے ایک بڑے بحری بیڑے کو دیکھتے ہوئے جزیرے پر موجود جاپانی فورسز نے مذاکرات کی کوشش بھی کی، لیکن ظاہر ہے اسے قبول نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر منگول واریئرز نے ان دفاعی فورسز پر حملہ کر دیا۔ جاپانیوں نے اچھی مزاحمت کی، لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد کے سامنے وہ بے بس تھے اور جلد ہی جزیرے کا کنٹرول منگولوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔
اس کے بعد منگول جنگجو آئیکی جزیرے کی طرف بڑھے۔ یہاں بھی جاپان کی دفاعی فورسز نے حملہ آور منگولوں کا خوب مقابلہ کیا، لیکن مین لینڈ جاپان کی طرف سے مزید کمک اور سپلائیز نہ ملنے کی وجہ سے جاپانیز مزاحمت زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی اور دم توڑ گئی اور یہ جزیرہ بھی منگولوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اس کے بعد منگول بحری بیڑا اپنے اگلے مین اور اصل ہدف یعنی مین لینڈ جاپان کی طرف روانہ ہوا۔ 19 نومبر کو منگول جاپانیز سرزمین پر ہاکاتا بے میں پہنچ چکے تھے۔ اگلے ہی روز یہاں لڑائی کا آغاز بھی ہو گیا اور منگول فورسز نے گروپس کی صورت میں سامورائی واریئرز پر حملے شروع کر دیے۔ جاپانی سامورائی واریئرز ویسے تو جنگی چالوں کے ماہر تھے، لیکن وہ اجتماعی طور پر یعنی گروپس کی صورت میں حملہ آور نہیں ہوتے تھے۔ یہ حکمت عملی ابتدائی طور پر ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی اور انہیں پیچھے بھی ہٹنا پڑا، لیکن جلد ہی سنبھلتے ہوئے سامورائیز نے گروپس کی صورت میں منگولوں پر حملے شروع کر دیے اور ان کے ایک اہم کمانڈر کو ہلاک کر دیا۔ کمانڈر کی ہلاکت کے بعد منگولوں نے واپس اپنے بحری جہازوں میں پناہ لی اور اگلے روز نیا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ منگولوں کو چونکہ یہ خطرہ بہرحال تھا کہ جاپانی رات کی تاریکی میں حملہ کر سکتے ہیں، لہذا انہوں نے رات کے وقت اپنے شپس کو ساحل سے کچھ دور گہرے پانیوں میں لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ محفوظ رہ سکیں۔ لیکن دوستو، منگولوں کا یہ فیصلہ ان کے لیے ہرگز اچھا ثابت نہ ہوا اور دور ہٹتے بحری بیڑے کو ایک سمندری طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ طوفان اس قدر تباہ کن تھا کہ 1/3 منگول فورس سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی اور 200 سے زائد شپس بھی ان کے تباہ ہو گئے۔ اس قدر بڑی تباہی، نقصان اور سپلائیز کی کمی کی وجہ سے اس حملے کو مزید جاری رکھنا اب ممکن نہیں تھا، لہذا باقی بحری بیڑے نے واپس کوریا کی راہ لی اور فرار ہو گئے۔ منگولوں کی اس مہم کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ منگولوں کی سمندر پار یہ سب سے پہلی بڑی کاروائی تھی، وہ اس کاروائی میں صرف اس علاقے یعنی جاپان کا جائزہ وغیرہ لینے آئے تھے۔ حملہ کرنا ان کا ہرگز مقصد نہیں تھا تاکہ وہ معلومات لے سکیں اور آئندہ بھرپور پلاننگ کے ساتھ حملہ آور ہو سکیں۔ خیر دوستو، اس تباہی کے بعد منگول سرنڈر تو کر چکے تھے، لیکن جاپان کو اپنی ماتحت ریاست بنانے کی کبلائی خان کی خواہش ہرگز ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے 1275 میں پھر ایک بار اپنے سفیر جاپان بھیجے۔ اب کی بار بھی جب جاپانی شہنشاہ نے انہیں جواب نہ دیا تو وہ کوئی جواب لازمی لے کر جانے کی ضد پر اڑ گئے۔ جاپانی حکومت نے اس دفعہ جواب تو دیا، لیکن یہ وہ رسپانس تھا جس کے بارے میں شاید منگولوں نے کبھی بھی نہ سوچا ہوگا۔ جاپانی شہنشاہ کے حکم پر منگول سفیروں کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس واقعے کی اطلاع کبلائی خان کے پاس پہنچی، لیکن وہ فوری طور پر دوسرا حملہ جاپان پر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ سانگ ڈائناسٹی کے خلاف چونکہ ان کی ایک لمبے عرصے سے جاری مہم فیصلہ کن موڑ پر تھی، لہٰذا وہ اسے درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ایک نیا محاذ کھولنا بھی ظاہر ہے عقل مندی نہیں تھی۔ جاپانی چونکہ اب پہلے سے علم رکھتے تھے کہ منگول حملہ ضرور کریں گے، لہٰذا سانگ ڈائناسٹی میں مہم پر کبلائی خان کی توجہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے ساحلوں پر منگول حملہ آوروں کو روکنے کے لیے ہاکاتا بے کے اطراف 20 کلومیٹر لمبی اور 2 میٹر تک اونچی حفاظتی دیوار تعمیر کر لی۔ 1279 میں کبلائی خان نے پھر سفارتکاری سے جاپان کو اپنی اطاعت قبول کرنے کا پیغام بھیجا، لیکن اس بار بھی ان کے سفیروں کے سر قلم کر دیے گئے۔ سانگ ڈائناسٹی چونکہ اب منگولوں کے کنٹرول میں آ چکی تھی، لہٰذا اب کی بار کبلائی خان نے جاپانیوں کو اس بدسلوکی کا سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے تیاریوں کا آغاز بھی کر دیا۔ 1281 میں اس مہم پر جانے کے لیے 4400 شپس تیار ہوئے اور 1,40,000 سے زائد جنگجو جاپان کی مہم پر روانہ کیے گئے۔ جاپان کی دوسری مہم پر جانے والے بحری بیڑے کو 2 حصوں ایسٹرن فلیٹ اور سدرن فلیٹ میں تقسیم کیا گیا۔ ایسٹرن فلیٹ میں 900 کے قریب بحری جہاز جبکہ 40,000 سے زائد جنگجو شامل تھے، اور اس فلیٹ نے کم و بیش وہی راستہ اختیار کیا جو منگولوں نے 1274 کے حملے میں بھی اختیار کیا تھا۔
اس کے برعکس سدرن فلیٹ میں 3500 شپس اور 1 لاکھ سے زائد واریئرز شامل تھے، جن میں زیادہ تر تعداد چائنیز کی تھی۔ ایسٹرن فلیٹ نے مئی 1281 کے آخر میں اپنے سفر کا آغاز کیا اور 9 جون کو توشیما جبکہ 14 جون کو آئیکی آئی لینڈ پر حملہ کیا۔ 1274 کے پہلے حملے کے بعد ترک کر دیے گئے یہ دونوں جزائر کو ایک مرتبہ پھر اپنے زیر اثر کرنے کے بعد ایسٹرن فلیٹ مین لینڈ جاپان کی طرف روانہ ہوا، جسے بعد میں سدرن فلیٹ نے بھی جوائن کر لیا۔ اس بار جاپانی پہلے کی نسبت زیادہ تیاری کے ساتھ موجود تھے۔ جولائی کے آخر اور اگست میں جب منگولوں نے جاپان پر حملہ کیا تو انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جاپانیوں کی تعمیر کی گئی حفاظتی دیوار منگولوں کی پیش قدمی میں انتہائی بڑی رکاوٹ بن چکی تھی۔ اس پر مزید یہ کہ سامورائی رات کے وقت چھپ کر منگول فلیٹ کے شپس پر حملہ آور ہوتے اور انہیں تباہ کر دیتے۔ ہفتوں تک یہ لڑائی جاری رہی اور اب منگولوں کے پاس سپلائی کی کمی بھی ہونا شروع ہو چکی تھی۔ مزید پیش قدمی نہ ہونے، رات کی تاریکی میں اچانک ہونے والے حملوں اور سپلائیز کی کمی کی وجہ سے اب منگول واریئرز کی اس مہم میں وہ شدت نہیں رہی تھی جو آغاز میں تھی۔ بالآخر 14 اگست 1281 کو ایک مرتبہ پھر موسم نے مداخلت کی اور ایک بڑے سمندری طوفان نے منگولوں کا 2/3 فلیٹ تباہ کر رکھ دیا۔ اس تباہی کی 2 بڑی وجوہات مورخین بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ منگول سمندر پار مہم کے اتنے ماہر نہیں تھے، یعنی بحری امور میں ان کو کوئی خاصا تجربہ حاصل نہیں تھا، جبکہ ان کے شپس بھی چونکہ جلد بازی میں تیار کیے گئے تھے اچانک حملے کے لیے، اس لیے وہ سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی اس قدر نہیں رکھتے تھے، یعنی نسبتاً کمزور تھے۔ اس کے علاوہ منگولوں نے رات کی تاریکی میں جاپانیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنے شپس کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ بھی رکھا تھا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ طوفان کے دوران کئی شپس ایک ساتھ بندھے ہونے کی وجہ سے ایک ہی ساتھ سمندر کی تہہ میں پہنچ گئے۔ اس تباہی کے بعد جو منگول ساحل سمندر پر جاپانی سرزمین پر بچ گئے تھے ان کو بھی جاپانیوں نے ختم کر دیا۔ اندازوں کے مطابق اس دوسری مہم کے دوران 2/3 منگول فلیٹ تباہ ہو گیا تھا اور باقی بچنے والوں نے واپسی کی راہ لی تھی۔ یوں منگولوں کی اس مہم کا انجام بھی تباہی کی صورت میں ہی ہوا، جو منگول واریئرز کے لیے ایک عبرتناک شکست تھی۔ اس کے بعد منگولوں نے کوئی بڑی کارروائی جاپان کے خلاف کبھی نہیں کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب منگول امپائر ویسے بھی کمزور ہونا شروع ہو چکا تھا اور اسی ٹائم پیریڈ میں انہیں کچھ مزید شکستوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے، اور اسی ٹائم پیریڈ کے دوران منگولوں کو کچھ اور شکستیں بھی ہو چکی تھیں جن کے بارے میں ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ دوستو، منگولوں کی طرف سے جاپان پر کیے گئے ان دونوں حملوں کے بارے میں جاپانی کلچر میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ یہ دونوں طوفان آسمانوں سے جاپانی سرزمین کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے تھے، جس کے لیے ان کے مذہبی پیشواؤں نے خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا تھا۔ اس آسمانی مدد کو کامی کازے کا نام دیا گیا اور یہ ٹرم تقریباً 7 صدیوں بعد پھر جنگ عظیم دوم کے دوران منظر عام پر آئی، جب جاپانی پائلٹس جاپان کو انویژن سے بچانے کے لیے اتحادی افواج کے بحری بیڑوں سے اپنے ہوائی جہازوں کو جان بوجھ کر ٹکرا دیتے تھے۔ ان پائلٹس اور جہازوں کو کامی کازے کا نام ہی دیا گیا تھا۔ دوستو، منگول امپائر کی جاپان کے محاذ پر 2 بار پسپائی سے متعلق آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اس قسم کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔